वन। और आज माशाल्लाह से हमने जो 2 जून को सफर का आगाज किया था, आज ये सफर अपने इख्तिताम को है। दिल बहुत उदास हो रहा है, लेकिन हम इस वक्त बहुत बहुत इल्म की दौलत से मालामाल हैं, लेकिन और ज़रूरत है इंशाल्लाह इसी तरह के हम मुख्तलिफ दस्तरखान बिछाते रहेंगे। आज की इस नशिस्त के आगाज के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी अरीबा शहजाद से कि आप तिलावत कलाम पाक से महफिल को स्टार्ट करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العلي العظيم.
अस्सलाम वालेकुम, जज़ाक अल्लाह बेटा, बहुत ज़बरदस्त। हम इस वक्त में आपकी इतनी खूबसूरत किरत को मिस किया करेंगे। बहुत मौला आपकी सलामत रखे। और अब मैं अपनी ख्वाहिश से गुजारिश करूंगी कि आप आए और बीबी के हुजूर सलाम का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। करबला के दश्त में ज़ैनब पे तन्हाई ना हो, वो घड़ी आए ना या रब, मैं रहूं भाई ना हो। करबला के दश्त में ज़ैनब पे तन्हाई ना हो, वो घड़ी आए ना या रब, मैं रहूं भाई ना हो। कहते थे अब्बास से पहले ही आ जाए मौत, कहते थे अब्बास से पहले ही आ जाए मौत, हो सकीना तश्न लब और मुझसे सकाई न हो सकीना तश्न लब और मुझसे सकाई न हो। चादरें छिन जाए घर, लुट जाए हम हो जाए कैद, चादरें छिन जाए घर, लुट जाए हम हो जाए कैद। अहले बैते मुस्तफा की ऐसी रुसवाई न हो, अहले बैते मुस्तफा की ऐसी रुसवाई न हो। जख्म गर्दन के लहू से कुछ तो बुझ जाएगी प्यास, जख्म गर्दन के लहू से कुछ तो बुझ जाएगी प्यास। उर्मिला के तीर से पहले जो मौत आई ना हो, उर्मिला के तीर से पहले जो मौत आई ना हो। सोचते थे सैयदे सज्जाद माँ बहने हैं साथ, सोचते थे सैयदे सज्जाद माँ बहने हैं साथ। शाम के बाजार में कोई शनासाई ना हो, शाम के बाजार में कोई शनासाई ना हो।
کربلا کے دشت میں زینب پہ تنہائی نہ ہو، وہ گھڑی آئے نہ یا رب میں رہوں بھائی نہ ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جزاک اللہ مولا آپ کو سلامت رکھیں، اور 10 دن ہم نے اتنی خوبصورت آپ لوگوں کے سلام سنے ہیں، بیوی قبول کریں، آپ کو جزا دیں، اور انشاءاللہ آنے والے بھی پروگرامس میں ہم آپ کو زحمت دیں گے۔ اب آج ہماری باہر رضوانہ سجاد بہت اہم ٹاپکس کے اوپر ڈسکشن کریں گی، محرم کے مستحبات، مکروہات اور ممنوعات، یعنی یہ بہت اہم ٹاپک ہے۔ اور ایک اور چیز بھی آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ آفٹر دا سیشن ہم تھوڑی دیر سب رکیں گے اور آپس میں بات کریں گے، تو جو یہاں پر ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہے موسٹ ویلکم۔ تو اب میں رضوانہ سجاد کو دعوت دیتی ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور ہمیں اپنے علم سے مستفید کریں۔ بہت شکریہ شازیہ، اتنا خوبصورت پلیٹ فارم اور اتنی خوبصورت گفتگو جو اتنے دن تک ہوتی رہی۔ میں اپنی ذاتی نوعیت کی مصروفیات کی وجہ سے آپ لوگوں کے ساتھ پہلے نہیں شریک ہو سکی، لیکن یوٹیوب پہ آپ کے جتنے بھی یہ ریکارڈنگز اپلوڈ ہوئی ہیں ساری میں نے سنی اور ان سب کا حصہ رہی، اور اس لیے بھی سننا ضروری تھی کہ کہیں ہمارے آپس کے جو موضوعات ہیں، تمام ذاکرات اور عالمات جو اس پہ گفتگو کر رہی ہیں، کہیں اس میں ڈپلیکیشن بھی نہ ہو۔ اور ماشاءاللہ سب نے بہت بہترین طریقے سے استقبال محرم کے عنوان سے بہت سارے سوالوں کے بہترین جواب دیتے ہوئے بہترین موضوعات کو اٹھایا بھی ہے اور آپس میں ڈسکشن بھی کی، اور لوگوں تک بھی اس پیغام کو پہنچانے کا باعث بنے۔ بہت شکریہ، سلامت رہیے شازیہ، اور آپ کا کاشان بصیرت بھی، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ سے مزید بہتری کے کام لیتا رہے، آپ سب سے اور آپ کی ٹیم سے۔ باقاعدہ آغاز کرتی ہوں گفتگو کا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل الساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واہلک عدوہم ولعن اعداءہم من الجن والانس من الاولین والآخرین۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے اس نے اور آپ سب کو سننے کے لیے ہم سب کو موقع دیا۔ محرم ایک ایسا مہینہ ہے جس سے کہ آپ لوگوں نے خود ٹائٹل لگایا ہوا یہاں پر کہ یہ صرف ایک مہینے کا نام نہیں ہے، یہ پوری سوچ، پوری فلسفی، یا اگر آپ یہ کہیں کہ ایک طرز زندگی کا نام ہے۔ محرم وہ مہینہ ہے کہ جس کے لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں پورا سال بھی کم ہے تیاری کے لیے۔ اتنی بابرکت اور اتنی فضیلت والی مجالس برپا ہوتی ہیں ماہ محرم میں، اور ہم ان مجالس کا حصہ بنتے ہیں، کبھی پڑھتے ہوئے، کبھی سنتے ہوئے، اور کبھی مجلس کا انتظام کرتے ہوئے۔ یقین مانیے کہ ہم میں سے ہر ایک کا کردار مجالس ازاں کے فرش پہ بہت اہم ہے، سننے والوں کا، گھر سے چل کے آنے والوں کا، پڑھنے والوں کا، وہ تو بہت ساری ذمہ داریاں لیے ہوئے ہیں، اور انتظام کرنے والوں کا، اور ہر ایک کے لیے اس کا اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے۔ ہمارے استاد محترم کے یہ الفاظ ہیں سر عابد حسین قبلہ صاحب کے، کہ یہ ایک ایسا مستحب ہے، محرم الحرام کی عزاداری ایک ایسا مستحب ہے کہ اپنے اندر بہت سے واجبات لیے ہوئے ہیں۔ دیکھیے نا کہ جب حج کے اتنے مسائل ہیں، نماز سے ریلیٹڈ مسائل ہیں،
गुस्ल और वुज़ू के मसाइल हैं, खुम्स के मसाइल हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी इबादत कि जिसमें लाखों नहीं करोड़ों लोग शरीक होते हों, तो ये अपने अंदर कोई फ़िक़ही मसाइल ना लिए हुए हो? तो इनमें से बहुत से मौज़ूआत पे जो है अपने अंदर जो अज़ादारी एक वाजिबात लिए हुए, इनके ऊपर आप में से हर कोई गुफ्तगू कर चुका है। लेकिन सिर्फ़ इशारा दूँगी कि देखें, जहाँ पर हमारी मजालिस इकट्ठी होती हैं, जहाँ हम किसी बड़े आलिम को सुनने के लिए जाते हैं इमाम बारगाहों में, जहाँ बड़ी दूर तक सड़क या पार्क में भी इंतज़ाम होता है, गलियों में इंतज़ाम होता है, तो वहाँ सबसे बड़ा फ़िक़ही मसला किस चीज़ का है? हिजाब का। सबसे बड़ा फ़िक़ही मसला है कि वहाँ मर्द हज़रात भी सुन रहे हैं, ख़वातीन भी सुन रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अज़ादारी का मुस्तहिब अपने अंदर एक वाजिब लिए हुए आ गया। फिर फ़िक़ही मसला इसके साथ कौन-सा जुड़ता है? इसके साथ फ़िक़ही मसला जुड़ता है नमाज़ का। इस पे बहुत अहम गुफ्तगू आप लोगों के यहाँ हो चुकी, उसमें मैं अपना थोड़ा-सा हिस्सा डालना चाहूँगी। जैसा अल्लामा अली रज़ा रिज़वी साहब ने कुछ अरसा पहले कुछ चंद साल पहले हमें एक बहुत खूबसूरत नारा दिया है ना कि नमाज़ बर वक़्त और अज़ादारी हर वक़्त। अब इसके लिए मजलिस करवाने वालों पे भी ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा आयद होती है और मजलिस पढ़ने वालों पर भी ज़िम्मेदारी आयद होती है और सुनने वालों पर भी आयद होती है। देखिए, वन्स इन अ व्हाइल 2.25 महीनों में 1 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन नमाज और मजलिस का टकराव मुमकिन है। लेकिन अगर रोज़ाना की रूटीन बन जाए ये हमारे साथ, तो इसके लिए पिछले ही दिनों मैं चूँकि ज़ाकरी का दोबारा से एडवांस लेवल का कोर्स कर रही हूँ, तो पिछले दिनों हमारी उस्ताद मोहतरम के साथ इस सवाल पर बाकायदा एक मुबाहिसा था। और वो हमसे क्वेश्चंस पूछ रही थी कि आप लोगों को जब कोई टाइम देता है, तो आप लोग क्या करती हैं? क्या आप लोगों को नमाज के वक़्त की रियायत करने की चाहिए कि आप लोग रियायत करें जब आपने टाइम देना हो और आप इस सिलसिले में क्या कर सकती हैं? यहाँ पर अब मैं मुखातिब हूँ तमाम मुंतज़मीन से और तमाम पढ़ने वालों से और सुनने वालों से भी। देखिए, हमारे सुनने वाले बहुत से हैं जो अपने घर में फ़र्शिया ज़ाक़ा तमाम करते हैं, ये आपकी भी ज़िम्मेदारी है। अगर आप सुबह की मजलिस करवाना चाहते हैं, तो आपका टाइम इस तरह का होना चाहिए कि ज़वाल के वक़्त तक आपकी मजलिस अज़ा ख़त्म हो जाए। दूसरा, अगर आप किसी वजह से लेट हो गए हैं, तो फिर आप इतना टाइम ज़रूर निकालिए कि अव्वल वक़्त की नमाज़ पढ़ के सुनने वाले और पढ़ने वाले बैठ जाएँ। 1 दिन टकराव मुमकिन है नमाज़ का, 2 दिन टकराव मुमकिन है, लेकिन अगर हम इसको तौजीह ये बना लें कि नमाज़ का वक़्त बहुत वसी है और हमारी मजलिसों की चूँकि क़ज़ा नहीं, ये बहुत जगह तौजीह दी जाती है कि जी नमाज़ की क़ज़ा तो मुमकिन है, लेकिन मजलिस की क़ज़ा तो नहीं है। तो हमारी एक बहन 2 या 3 दिन पहले जिनकी गुफ्तगू थर्सडे नाइट को, शब जुमा को जिनकी गुफ्तगू थी, बहुत हसीन उन्होंने ये बात की कि नमाज के क़ज़ा होने के पूरे जो हैं हालात हैं कि किस सूरत में क़ज़ा जैसा गुनाह हो सकता है कि नमाज अपने वाजिब वक़्त के अंदर आपसे छूट सकती है। अगर वो हालात आपके साथ नहीं है, तो फिर तो ये नमाज जानबूझ के छोड़ने की वजह बन जाती है। तो यानी नमाज बर वक़्त। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज़ होते हैं कि आप, मैं, हम में से बहुत सारी ज़ाकरात हैं, जिस वक़्त हम ये बात करते हैं मेंबर से, तो हमें आगे से तरह-तरह के जवाबात का सामना होता है। मसलन, एक उज़्र क्या पेश किया जाता है? बीबी नाराज़ होके उठ के चली जाएँगी फ़र्श से, इमाम ज़माना क्या सोचेंगे? वो सब तो यहाँ पुरसा लेने आते हैं। तो क्या बीबी की ज़िंदगी में कभी अव्वल वक़्त से नमाज़ दूर हुई? सोचिए ज़रा, अपने आप से पूछिए। और फिर ज़माने के इमाम तो, हमारे इमाम तो इस ज़माने में मौजूद हैं ना, तो जिस वक़्त अज़ान होगी हमारी मजालिस में, तो हमारे इमाम ज़माना कहाँ होंगे? या जाए नमाज़ पे होंगे या मजलिस अज़ा पे होंगे, ये फ़ैसला आपका करने वाला है। जो ये आगे से तौजीह देते हैं ना, उनसे भी पूछिए कि इमाम ज़माना इस वक़्त कहाँ होंगे? जिस वक़्त अज़ान होगी, क्या वो नमाज का वाजिब समझ के अंजाम दे रहे होंगे या मजलिस का मुस्तहिब अंजाम देने के लिए इस फ़र्श अज़ा पे तशरीफ़ रखेंगे? क्योंकि पुरसा तो हम इमाम ज़माना को मुखातिब कर के देते हैं। फिर एक तो जी ये पेश की जाती है कि देखें, इमाम हुसैन ने भी नमाज़ पढ़ी थी और जब हज़रत अबू समामा ने उनको याद करवाई थी रोज़े आशूर ज़ोहर की नमाज़,
تو امام حسین نے نماز پڑھی اور کچھ ان کے جو اصحاب تھے انہوں نے ان کی حفاظت کی اور انہوں نے نماز نہیں پڑھی. تو یہ تو جی تو ویسے ہی سراسر غلط ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے جو نماز ادا کی میدان کربلا میں عاشور کے دن، شاید میں الفاظ کا تھوڑا سا شاید امام زمانہ کا لفظ بول گئی، تو امام حسین نے جو نماز ادا کی عاشور کے دن ظہر کی نماز، حالت جنگ میں جناب ابو ثمامہ زائدی نے ان کو یاد کروائی. تو امام نے سب سے پہلے تو انہیں دعا دی. کیا دعا دی تھی؟ کہ خدا تمہارا شمار بہترین نماز گزاروں میں کرے. اور اس کے بعد امام حسین نے نماز خوف پڑھی تھی 2 رکعت. پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ امام حسین نے میدان میں کیوں نماز پڑھی؟ امام حسین خیمے میں محفوظ ہو کے جماعت کروا سکتے تھے. امام حسین پشت خیمہ پہ تشریف لے جا کے محفوظ جماعت کروا سکتے تھے جس میں سب کے سب لوگ شریک ہو جاتے. لیکن کیا امام نے ایسا کچھ کیا؟ نہیں. امام نے عین میدان میں نماز پڑھی جہاں سامنے دشمن بھی برسر پیکار ہے بلکہ تیر بھی چلا رہا ہے، اور امام کی حفاظت کرنے کے لیے جناب زہیرقین اور جناب عبداللہ بن سعید اور اس طرح کے دیگر اصحاب بھی موجود ہیں. لیکن امام نے جو نماز پڑھی وہ یہ بتانے کے لیے تھی کہ نماز ہر حال میں جائز ہے. یہاں پر نماز کی بھی تبلیغ تھی، اور نماز اس طرح سے بھی جائز ہے، کس طرح سے؟ جو 2 رکعت نماز خوف پڑھی گئی تھی. اور نماز خوف کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ امام کے ساتھ امام کے مقتدی نیت کرتے ہیں، قیام تک ساتھ ہوتے ہیں، رکوع میں ساتھ ہوتے ہیں، لیکن سجدہ جلدی تمام کر کے دوسری رکعت فرادہ پڑھتے ہیں، اور فرادہ ختم کرنے کے بعد وہ ان لوگوں کی جگہ لیتے ہیں جو حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، اور اتنی دیر میں وہ آ کر امام کے قیام میں ساتھ مل جاتے ہیں. یعنی ہر لحاظ سے دونوں طرف حفاظت کرنے والوں کی نمازوں کی دوسری رکعت فرادہ ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کوئی بھی مس نہیں ہوا، نماز سب نے ادا کی. تو یہ تو جی بھی جو لوگ دیتے ہیں وہ ان کو بتائیے کہ امام نے کس طریقے سے نماز پڑھی. نماز خوف کی بھی ہمیں جو ہے اپنی توضیح المسائل اور دیگر کتابوں میں تفصیل مل جائے گی کہ یہ کیسے پڑھی جاتی ہے، اس میں کتنے لوگ حفاظت پہ ہوتے ہیں، اور حفاظت کرنے والوں کی جگہ پھر کون لوگ لیتے ہیں اور وہ آ کر امام کے ساتھ مل جاتے ہیں. یعنی دونوں طرح کے حفاظت کرنے والے گروہ، جو پہلے نماز کا حصہ تھے اور جو بعد میں نماز کا حصہ بنتے ہیں، ان سب کی ایک ایک رکعت امام کی امامت میں ہوتی ہے. تو یعنی اتنا اہم ترین واجب جو ہے، ہم 2.25 مہینے یہ کہہ کر ڈیلے کرتے رہتے ہیں کہ نماز کی قضا ہے، مجلس کی قضا نہیں ہے، لیکن یا نماز کی فضیلت کا وقت بہت زیادہ ہے، یا ہم گھر جا کے نماز پڑھ لیں گے. تو یہ اتنا بڑا بیک گراؤنڈ باندھنے کا مطلب کیا تھا کہ نماز عزاداری ایک ایسا مستحب ہے جو اپنے اندر بہت سے واجبات لیے ہوئے ہے. اب آج کل سے تیاریاں شروع ہیں تقریباً، اور ماہ ذی الحج میں بقر عید کے بعد تو تیاریاں عروج پہ پہنچ جاتی ہیں. یہ تیاریاں کس طرح کی ہوتی ہیں؟ عزا خانے سج رہے ہیں، سفیدیاں ہو رہی ہیں، چونے پھر رہے ہیں، علم کے پھریرے بن رہے ہیں، نئے جو ہے پنجے کی شبیہ جو ہے وہ آرڈر کی جا رہی ہے، اور اسی طرح سے تمام شبیہوں کی تیاری ہے. تابوت کو رینیو کیا جا رہا ہے، پینٹ کرنے والی چیزوں کو پینٹ کیا جا رہا ہے، ہر طرح کی تیاری ہے. دریاں دھل رہی ہیں، انتظامیہ کے لوگ لنگر کہاں بیٹھ کے کھلانا ہے، لنگر کیسا ہونا چاہیے، نیاز کا انتظام کہاں کہاں کروانا ہے، ہر طرح کی ہم یہ ایڈمنسٹریٹو تیاریوں پر فوکس کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو تیاری مجلس اعضاء کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، کپڑے سلوانے، اور چونکہ خواتین کی اس وقت گفتگو نشست ہے تو میں یہ کیوں نہ کہوں کہ آخری ایام میں فیشل کروانے، یا یہ سب کچھ جو کلر لگوانے، یا وٹ ایور جو بھی ہے، آئی بروز بنوانے، یہ سب ظاہری تیاریاں ضروری ہے. شکل سب نے دیکھنی ہوتی ہے، کوئی بات نہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ سب تو ظاہری تیاریاں ہیں. چاہے آپ صفائی ستھرائی کے معاملات میں مشغول ہیں، چاہے آپ پھریرے سی رہے ہیں، یہ سب بھی ضروری ہیں، لیکن یہ میں پھر کہوں گی کہ ظاہری تیاری ہے. آپ کے باطن کی تیاری، اس پہ کون فوکس کرے گا؟ اس باطن کی تیاری کو کس نے دیکھنا ہے؟ اپنے باطن کو ہم نے کیسے ریڈی کرنا ہے؟ کم از کم ہمارا باطن اتنا تیار تو ان 2.25 مہینوں میں مجالس میں جا جا کے ہونا چاہیے نا، کہ جب اگلے سال کا محرم آئے تو ہم اس تیاری سے اگلے مرحلے پر اپنے آپ کو تیار کر سکیں، بجائے اس کے کہ پورے سال میں ہم نئے سرے سے 0 پہ چلے جائیں اور اگلے محرم میں پھر 0 سے سٹارٹ کریں. تو یہ باطن کی تیاری کیا ہے؟ یہ باطن کی تیاری سب سے پہلے آپ کی نیت کا خلوص ہے.
یہ کیا ہے؟ آئیے ان باتوں کی طرف توجہ دیں جن کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا. مجلس میں جانا ہے لیکن بوجھ سمجھ کے نہیں جانا. اس لیے نہیں جانا کہ میں نہیں جاؤں گی تو میرے یہاں کوئی نہیں آئے گا. یہ سمجھ کے نہیں جانا کہ چونکہ اس نے بلا لیا تعلقات نہ خراب ہو جائیں تو میں چلی جاتی ہوں. اس نیت سے نہیں جانا. مجلس عزا میں آپ کے یہاں کوئی نہ بھی آئے، آپ نے اس نیت سے نہیں جانا کہ آج میں کسی کے جاؤں گی تو کل کوئی میرے یہاں آئے گا، جبکہ یہ ایک ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ اگر ایک ہی کمیونٹی میں ایسی مجالس ہوں کہ جہاں پر ایک ہی آڈینس ہو اور وہاں پر 1.25 مہینے تک یا 2.5 مہینے تک مجالس ہوتی رہیں تو اینڈ پہ لوگوں کی تعداد کم رہ جاتی ہے. اور کیوں کم رہ جاتی ہے؟ اس لیے کہ جن کی ہو چکی ہوتی ہے وہ پھر آتے نہیں ہیں، اس لیے کم رہ جاتی ہے تعداد. تو کیوں نہیں آتے؟ اس لیے کہ ہم ہمیشہ یہ سوچ کے جاتے ہیں کہ میں نہیں جاؤں گی تو شاید میرے گھر کوئی نہیں آئے گا. اس لیے اپنی مجلس تک جانا ہر کوئی فرض سمجھتا ہے، اور جن کی آخر کی طرف مجالس ہوتی ہیں ان کے یہاں کوئی آتا نہیں ہے. تو یہ چیز بہت اہم ہے. مجلس عزا میں کیوں جانا ہے؟ اس لیے جانا ہے کہ ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، کہ جو شخص مجلس عزا برپا کرتا ہے میں اس کے لیے 2000 حج اور 2000 عمرے کی ضمانت لیتا ہوں. سوچئے کس قدر بافضیلت محافل ہیں یہ وہ محافل ہیں جن کو خود ائمہ طاہرین نے اپنے گھروں میں منعقد کیا ہے. مجلس عزا منعقد کرنے سے گھر میں کتنی برکات ہو جاتی ہیں، بشرط یہ کہ ہم اپنے اعمال سے ان برکات کو ضائع نہ کریں. پہلا پوائنٹ کیا ہو گیا کہ یہ سوچ کر جانا ہے کہ ہم نے مجلس عزا کا تبرک لینا ہے، برکت لینی ہے، پہلی چیز. اور دوسری چیز یہ کہ وہاں سے آتے ہوئے یا مجلس ختم ہو کے اسی فرش پہ بیٹھے ہوئے غیبتوں کے دفتر نہیں کھول لیں. فلاں کو دیکھا تھا، فلاں کے کپڑے دیکھے تھے، فلاں کا حلیہ دیکھا تھا، فلاں کا حجاب دیکھا تھا، وہ آئیں، وہ میری رشتہ دار تھیں، وہ مجھے یہ کہہ گئیں، وہ مجھے یہ باتیں سنا گئیں، دیکھو تو بانی نے کیسا تبرک دیا. یہ سب وہ باتیں ہیں جو ہمارے یہاں عموماً ہوتی ہیں، جن کو میں ایک لائن میں جلدی سے بیان کر رہی ہوں. غیبتوں کے دفتر نہ کھولیے گا، ورنہ جتنا ثواب حاصل کیا ہے نا وہ سب کا سب ضائع. مجلس عزا اپنے گھر میں منعقد کروانے کا بہت ثواب، خیر و برکت کا سامان ہے. بلائیں دور ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، حتیٰ کہ موت کے سکرات سے نجات ملتی ہے اور عذاب جہنم سے نجات ملتی ہے. اور آپ کو حضرت آیت اللہ کوہستانی مرحوم کا یہ جملہ سنا دوں. یہ فرماتے تھے، ان کی قبر آج بھی حرم معصومہ قم میں موجود ہے. یہ فرماتے تھے کہ روز محشر اکیلے حضرت علی اکبر علیہ السلام اتنی شفاعت کریں گے، اتنی شفاعت کریں گے اپنے مصائب سن کر رونے والوں کے لیے کہ امام حسین کی شفاعت کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجلس میں خلوص، یعنی انہوں نے تو ابھی صرف ایک ہستی کا ذکر کیا، اور یہاں سے اس سے ریلیٹڈ بھی ہم اپنے روایات پڑھتے جائیں جو ہم لوگوں کے یہاں ممبروں سے بیان ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہیں کہ حوصلہ ہی نہیں کہ مصائب شہزادہ کا ذکر کیا جائے. کس میں ہمت ہے کون پڑھے، جبکہ شہزادے کے مصائب بیان کریں، گریا کریں، جن کے لیے کہا یہ گیا ہے کہ مصائب پہ گھٹ گھٹ کے نہ روئیں. حضرت علی اکبر کے مصائب پر گھٹ گھٹ کے نہ روئیں، ایسے روئیں اور ایسے سر و سینہ پیٹیے کہ جیسے گھر سے جوان کا جنازہ جاتا ہے، جیسے بوڑھی ماں جوان کے لاشے پہ روتی ہے، یہ رونے کا حق ہے. اور ایسے رونے پر حضرت علی اکبر روز محشر اتنی شفاعت فرمائیں گے کہ امام حسین کو تو شفاعت کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اتنی شفاعت ہو جائے گی. سبحان اللہ. آیت اللہ حمدانی فرماتے ہیں کہ یہ بات باقاعدہ ثابت شدہ ہے کہ ایک مجلس عزا سے اتنی برکات ہو جاتی ہیں کہ حساب نہیں لگایا جا سکتا. تو سوچئے کہ جہاں عشرے منعقد ہوتے ہوں وہ لوگ تو پھر کسی پریشانی کا شکار نہیں ہونے چاہیے، وہاں پر کسی قسم کے مسائل نہیں ہونے چاہیے. تو آئیے اس باطن پہ تھوڑا سا کام کر لیجئے، جو کہ دوسرا کام ہے کہ آپ نے غیبت کا بالکل بھی دفتر نہیں کھولنا، کانفرنس ٹیبل نہیں سجانی غیبت کی. پھر تیسرا کیا کام ہے کہ ہم اب عزاداری کو سیریسلی بیٹھ کے سوچیں کہ اگلی نسل کو منتقل کرنا ہے. کیسے منتقل کرنا ہے؟ یہ کون کرے گا؟ بچوں کی ڈیوٹیاں لگائیے، سبیل کے لیے، تبرک بانٹنے کے لیے. اور تبرک کے لیے بھی شاید آگے جا کے بھی یہ پوائنٹ ہے، لیکن چونکہ وقت میں یہ بتا دوں
کہ کھانے پینے کا تبرک بھی ہوتا ہے، بلکہ اس سے تو ہم اپنے لیے شفا یابی حاصل کرتے ہیں سبیل کے پانی سے اور تبرک سے. اس لیے تبرک ہمیشہ ایسا ہونا چاہیے جو بیمار بھی کھا سکیں. جو نہیں آئے مجلس میں نہیں شریک ہوئے ان بیماروں کے لیے لے کے جائیے تبرک. اس لیے ایسا بنوانے کا یا بنانے کا اہتمام کیجیے جو کم آئلی ہو اور جو کم سپائسی ہو تاکہ بیمار بھی لے سکیں. تو تبرک کھانے پینے کے علاوہ بھی ہوتا ہے. آپ چادریں تقسیم کر سکتے ہیں، آپ آیات تقسیم کر سکتے ہیں، آپ اقوال معصومین تقسیم کر سکتے ہیں، آپ مختلف صورتوں کے مجموعے پرنٹ کروا کے، مختلف اعمال کے مجموعے پرنٹ کروا کے مجلس کے تبرک کے طور پہ تقسیم کر سکتے ہیں. لیکن یہ تقسیم کون کرے؟ کوشش کریں یہ بچوں کے ہاتھوں سے کروائیں. کیوں؟ اس لیے کہ کل کو یہ عزاداری ان ہاتھوں نے سنبھالنی ہے. پھر چوتھا کام کیا ہے؟ چوتھا کام یہ ہے کہ نوجوانوں کو شبیہیں اٹھانے کے لیے تیار کیجیے. اگر جن کے گھروں کی عزاداری ہیں، جہاں مرد شبیہیں اٹھاتے ہیں، وہاں نوجوانوں کو آگے کیجیے، ٹین ایج بچوں کو آگے کیجیے. علم اٹھانا بہت بڑا کام ہوتا ہے. علم کو سنبھالنا پورے جلوس میں، پوری مجمع میں بہت بڑا کام، جس کے لیے خصوصی بیلٹس کا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن وہ کام نوجوانوں کے ہاتھوں سے کروائیے. اسی طرح ذوالجنا کی شبی جو لے کے چلتے ہیں، وہ مہار بھی جو ہے وہ نوجوانوں کے ہاتھوں میں دیجیے. اس کے لیے بھی بہت خوبصورت فکرہ ہمارے استاد محترم کا کہنا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کام کرے گا کون؟ اب بچوں میں والنٹیئر کون بنے گا؟ جب پوچھیں گے آپ جانتے ہیں کون بنے گا بچوں میں والنٹیئر؟ بچوں میں والنٹیئر وہ بنے گے، یہاں پر جو بچے سن رہے ہیں نا، خاص طور پہ بیٹا آپ لوگوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہی ہوں، اور اپنی بہنوں سے بھی کہ جنہوں نے آگے ذکر کرنا ہے، آپ بھی پروموٹ کیجیے اور خصوصیت کے ساتھ بچوں سے گفتگو کیجیے اور بتائیے انہیں کہ بچوں، جو بچے والدین کی خدمت کرتے ہیں وہی مجلس عزا پر عزاداروں کی خدمت کریں گے، وہی جلوس کے زائرین کو سبیل پلائیں گے. اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ والدین کی خدمت، بڑوں کا کہا ماننا اور ادب اور احترام. پھر ہے جی عزاداری کو جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کیجیے. جدید دور کے تقاضے کیا ہیں؟ یہ فرش سب کے لیے ہے نا. لوگ آنا چاہتے ہیں، سوشل میڈیا نے بہت سے دروازے کھول دیے ہیں. لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اور جہاں پریزنٹ ہوا جا سکتا ہے وہاں اپنے قدموں سے جا کر آنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں. کن چیزوں کو؟ ہماری ایک بہن نے بدعتوں پہ بڑی خوبصورت بات کی تھی. ہمارے بارے میں بہت بہت بدعتیں مشہور ہیں نا جی. یہ تو سبیل کے پانی میں پہلے ذوالجنا کا سلائیوا گراتے ہیں اور اس کے بعد یہ لوگوں کو وہ پانی تقسیم کرتے ہیں. تو یہ باتیں جہاں سے نکلی، لوگ آ کے دیکھنا چاہتے ہیں، آنے دیجیے. ہمارے دروازے تو ہر طرح کے حر کے لیے کھلے ہیں. جب کھلے ہیں تو پھر گفتگو کیسی ہونی چاہیے؟ گفتگو ایسی ہونی چاہیے کہ آنے والا جس مرضی مکتب فکر سے ہو وہ آپ کے یہاں سے تبرک لے کر جائے، گفتگو کا تبرک لے کے جائے، اس کا ذہن، اس کا دل کھل جانا چاہیے. اس میں تعصب کی بات ہمارے یہاں علماء بھی منع کرتے ہیں، ہمارے مجتہدین نے بھی منع فرمایا ہے. یہ ہر حر کے لیے کھلا ہے رستہ، اور ہر نہیں جانتے آج آنے والا کل کا حسینی ہوں. تو گفتگو علمی گفتگو ہونی چاہیے جو بند ذہنوں کے دریچوں کو کھول دے. اس کے بعد پھر دیگر اسالیب عزاداری کو بھی فروغ دیں کہ جیسے ہمارے آباء و اجداد نے جو ہمیں لائے عمل دیے، اسی عزاداری، اسی روش کو برقرار رکھتے ہوئے لیکن جدید دور کے تقاضوں کو بھی پورا کیجیے. جیسے کانفرنسز کا انعقاد بھی ہوتا ہے، سوال و جواب بھی ہوتے ہیں، تمام طبقات کے لوگوں کو بھی بلایا جاتا ہے، سیمینارز بھی کرنے چاہیے اور ہونے چاہیے. لیکن مجالس کا نظریہ ختم نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ سیمینارز میں سیاہ پوشی نہیں ہوتی، سیمینارز میں اس طرح کا جو ہے درود و سلام یا اداس ماحول یا مرثیہ خوانی یا خطیب کا مصائب کو بیان کرنا، یہ سب کانفرنس یا سیمینار میں نہیں ہو سکتا. لیکن دوسرے مکاتب فکر کو اٹریکٹ کرنے کے لیے جدید دور کے تقاضوں کے مطابق سیمینارز بھی کیجیے، کانفرنسز بھی کیجیے، لیکن اپنے بزرگوں کی روش یعنی فرش مجلس کو بچھانا بھی نہ چھوڑیے. پھر اسی طرح سے قدیمی عزاداری کو جاری رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ آنسو اور گریے میں بہت طاقت ہے. تو آنسو اور گریے کو بیان کرنے کے لیے اب یہاں پہ خصوصیت کے ساتھ ذاکرات کے ساتھ مخاطب ہوں کہ ہم نے یہ پیغام آگے پہنچانا ہے، اور آپ سب سننے والوں میں بھی جو ہے ان سے بھی مخاطب ہوں کہ جیسے ہماری بہنوں نے کہا کہ جب کوئی ممبر سے غلط روایت پڑھے
تو آپ اس وقت تو گریے میں اگر مشغول ہیں تو گریہ ختم ہونے کے بعد، مجلس ختم ہونے کے بعد اٹھیے اور اس روایت کی سند کو دریافت کیجئے. اس ذریعے کو یا اس بات کو ہمیں اپنے اندر فروغ دینا ہوگا، اس لیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ گریہ کروانے کے لیے یا زیادہ سے زیادہ رلانے کے لیے جو مرضی منہ میں آئے بول دیں، ایسا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بہت ہی اچھی سے اچھی بات بھی اگر کسی معصوم سے منسوب نہیں ہے اور اگر ہم اسے منسوب کر دیں تو ہمارا تو روزہ بھی باطل ہو جاتا ہے. تو ہم معصوم سے کوئی جھوٹی بات منسوب نہیں کر سکتے. اس لیے مقاتل کی مستند ترین کتابوں کا سہارا لینا ہے. اور پھر جو ہے مجلس اعضاء کے ذریعے تذکر ضروری ہے. اب یہ تذکر کس چیز کا ہے؟ یہ تذکر جو ہے اپنے اندر بہت سے جو ہم کہہ رہے ہیں مستحبات لیے ہوئے ہو، اس میں ہے کہ بار بار ذکر کیجئے اخلاقیات کا، آداب کا، تزکیہ نفس کا. ان چیزوں کو بار بار بیان کیجئے. اور پھر جیسے قرآن پاک میں نبی پاک کو سابقہ انبیاء کی بار بار یاد دہانی کروائی گئی ہے نا، سابقہ انبیاء کا بار بار ذکر کیا گیا ہے، اسی طرح سے ہمارے یہاں ایسے مضامین کا فقدان نہیں ہونا چاہیے. ایسے مضامین کو زیادہ سے زیادہ شامل کرنا چاہیے جو شرکت کرنے والوں کے لیے بے حد ضروری ہوں. اس لیے اخلاقیات، صلہ رحمی، بڑوں کا ادب، تزکیہ نفس، نماز کی اہمیت، حجاب، یہ ساری وہ باتیں ہیں کہ جن کا بار بار تذکر ضروری ہے. پھر مجلس اعضاء شروع کرنے سے پہلے کے کچھ آداب یا خیالات ہیں، بلکہ علماء یہ کہتے ہیں کہ مجلس سے پہلے کے آداب بھی 80% ہیں اور درمیان اور بعد کے آداب ملا کے 20% ہیں. سب سے پہلی چیز جو پہلے بھی ذکر ہو گئی کہ نیت کو خالص کیجئے. بعض اوقات ہم جبرن چلے جاتے ہیں، تو جبرن نہیں جانا بلکہ رحمتیں سمیٹ کے لانے کے لیے جانا ہے. پھر ہے وضو کر کے مجلس اعضاء میں شرکت کیجئے. وضو کر کے جب شرکت کرتے ہیں نا تو برکت جو وضو کی ہے وہ الگ ہے، مجلس کا فیض الگ ہے. اور وضو کا سب سے بڑا جو کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ شیطان کو وضو آپ کے پاس نہیں آنے دیتا. اسی طرح پڑھنے والے بھی ہمیشہ وضو کر کے ممبر پر تشریف فرما ہوں، ورنہ شیطان پڑھتے ہوئے بھی بہکا سکتا ہے یا نیتوں کو خراب کر سکتا ہے. اور اسی طرح سننے والے بھی جو ہیں وہ وضو کر کے مجلس اعضاء میں شرکت کرے تاکہ زیادہ سے زیادہ ثواب مجلس کو حاصل کر سکیں. پھر اگر آپ دن بھر پسینے سے ہیں تو کوشش کیجئے کہ مجلس سے اعضاء میں جاتے ہوئے نہا دھو کے صاف ستھرے کپڑے پہنیں اور خوشبو کا اہتمام اس لیے کیجئے کہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے والوں کو آپ سے اسمیل نہ آئے پسینے کی یا کسی بھی اور طرح کی. پھر ایک اور ادب یہ ہے کہ اپنے ساتھ تسبیح کو ضرور ساتھ رکھیے. اب یہ تسبیح ایسے نہ ہو کہ اب ہم تسبیح ڈھونڈنے لگ جائیں، یار مجلس پہ جا رہی ہوں بہترین عقیق کی خوبصورت تسبیح ہونی چاہیے یا بہترین موتیوں والی ہونی چاہیے یا چمک والی ہونی چاہیے. ارے جو بھی ہاتھ آئے تسبیح لے جائیے، ہم نے دکھانی کسی کو نہیں ہے. کیوں ساتھ رکھنی ہے؟ اس لیے رکھنی ہے کہ آپ مجلس میں سنتے ہوئے بھی ذکر سے غافل نہ ہو جائیں، ذکر چلتا رہے. ہمارے استاد محترم کا کہنا یہ تھا کہ کم از کم ایک تسبیح فاطمہ، کم از کم ایک آپ کی آواز نہیں آ رہی رضانہ آفرین. ہیں. جو لوگ علم کے متلاشی ہیں وہ تبرک کی تھیلیوں کی جگہ، ہمارے استاد کہہ رہا تھا تبرک کی تھیلیاں نہ لے کے جائیں پرسوں میں رکھ کے، بلکہ کیا لے کے جائیں؟ کاغذ اور قلم لے کے جائیں، ریفرنسز لکھ کر لے کر آئیں تاکہ کل کو آپ کہیں کسی بحث مباحثے میں اچھے ریفرنسز کے ساتھ اچھی گفتگو کو بیان کر سکیں. کسی مولانا نے، کسی عالم یا عالمہ یا ذاکرہ نے جو قرآن پاک کی آیات کے حوالے دیے ہیں یا احادیث کے حوالے دیے ہیں، ضرور نوٹ ڈاؤن کیجیے ان کو. تو یہ ہے کہ دوسروں کو بھی مجلس اعضاء میں شرکت کی ترغیب. بعض اوقات ہم میں سے بہت سے لوگ اس لیے نہیں جا پاتے کہ ان کے پاس جانے کا ذریعہ نہیں ہوتا. تو جاتے ہوئے پوچھئے، ساتھ لے لیجئے، اس کا بھی بے حد ثواب ہے. اور اس کے بعد جو ہے رومال رکھیے، یہ بہت اہم چیز ہے. ہم میں سے
अस्सलाम वालेकुम। और रिजवाना आपकी आवाज नहीं आ रही। अम, हम आप जरा थोड़ा सा अपने माइक को चेक कर लें। जी जी, अब ठीक है माइक? जी अब आ रही है। कब से आपके पास आवाज नहीं आ रही थी? आप बता रही थी तबर्रुक के थैलों की जगह पेपर और पेंसिल लेके जाएं और पॉइंट्स जो है इनको लिखें। अच्छा, उसके बाद अगला पॉइंट नहीं आप तक पहुंचा कि दूसरों को भी मजलिस अज़ा में शिरकत की तरगीब दीजिए, क्योंकि बाज़ औक़ात लोग मजलिस अज़ा में जाना चाहते हैं लेकिन जाने का कोई ज़रिया नहीं होता। तो जो भी जा रहे हों और वो अपने साथ ऐसा इंतज़ाम रखते हों सवारी का, तो वो दूसरों को भी पूछ लें और उनको अपने साथ लेकर जाएं। फिर एक नुक्ता यह है कि आप मजलिस अज़ा में रुमाल रखिए। जी माइक मैंने तो म्यूट नहीं किया था, कोई मैसेज आया कि खहर का माइक म्यूट था, मेरा मैंने खुद तो नहीं किया। अगर कोई ऑटोमेटिकली आपकी सेटिंग में म्यूट हो गया हो तो मैं नहीं, लेकिन अगर मुझे बता सकें आपके मैं कहाँ से गुफ्तगू का आगाज दोबारा जोड़ूं। आपके जो मैसेज हैं उसमें तो नहीं, नहीं, बहरहाल मैं अभी आपकी आवाज ठीक आ रही है। बीच में हो गया था म्यूट, लेकिन अब अच्छा ठीक है आपकी आवाज। ठीक है। रुमाल का नुक्ता मैं बयान कर रही थी कि रुमाल होने चाहिए और कम से कम 2 रुमाल, ज्यादा से ज्यादा सॉरी 2 रुमाल और कम से कम 1 रुमाल जरूर होना चाहिए। अब इसका इस्तेमाल क्या है? इसका इस्तेमाल यह है कि जो मजलिस अज़ा से बहने वाले आंसू हैं ये इस रुमाल में जज़ब होने चाहिए। क्यों जज़ब होने चाहिए? आयतुल्लाह मरशी नजफी की तमाम ये बात बड़ी पढ़ी जाती है और सुनी हुई है कि उन्होंने अपनी वसीयत की थी कि मेरे रुमाल जिसमें मजलिस हुसैन के आंसू हैं ना, वो मेरे साथ मेरे कफन में रख देना, ये मेरी शफाअत का बाइस बनेंगे। तो 1 रुमाल तो लाजमी हो, 2 इसलिए कि एक से नाक साफ करे, जिससे नाक साफ करे उससे आपने आंसू साफ नहीं करने। और इस रुमाल को मजलिस से पहले तैयार करके रख लें, धो धुला के रखें, किसी बेशक आप वो जिप बैग जो होता है छोटा सा उसमें डाल के रखें। सफेद रखना चाहें कफन की मुनासबत से, क्योंकि कफन की वसीयत हम करेंगे, तो सफेद रखें। काला रखना चाहें काला रखें, जैसा भी रखना चाहें, जिस रंग का भी रखना चाहें रखें और अपने आंसू उसमें जज़ब करें। आंसुओं का कुछ हिस्सा जरूर जज़ब होना चाहिए और कुछ हिस्सा चेहरे और पेशानी पे मल लेना चाहिए, क्योंकि जहां जहां पर भी मजलिस अज़ा के बहने वाले आंसू आपके जिस्म के जिस हिस्से को भी लगेंगे, मस करेंगे, छुएंगे, वहां पर आतिश जहन्नुम असरअंदाज नहीं होगी। फिर है कि हर उस काम को पहले खत्म कर दें जो आपकी मजलिस के दौरान खुशू और खुजू में कमी का बाइस बने। तबर्रुक का इंतजाम पहले से किया, उसके लिए आपको बार बार उठकर जाना, दरवाजा देखना, खोलना, किसी को कहना, रिक्शे वाले को या गाड़ी वाले को, सुजुकी वाले को पैसे देना, ये सब कुछ पहले करके रखें, ताकि आपके घर में अगर मजलिस हो रही है, आप खुद बानी हैं, तो आप उस मजलिस की बरकतों से फैजियाब हो सकें, सुन सकें, उस फर्श मजलिस का हिस्सा बन सकें जिस फर्श ने कल को गवाही देनी है कि इस फर्श पर बैठ के अज़ादारों ने हुसैन का जिक्र सुना था, हुसैन के बच्चों का जिक्र सुना था। फिर मजलिस में जाने से एक दिन पहले मजलिस की जिस्मानी और रूहानी आमादगी पैदा करें अपने अंदर। अब इस सब पे तो आप सब खुद बेहतरीन काम कर सकते हैं, लेकिन मैं एक छोटा सा हिंट दूंगी जो मैं अपनी मजालिस में भी पढ़ती हूँ, वो ये है कि अपने दिलों को साफ करके जाइएगा। घर में 100 बातें हो जाती हैं, घर में 100 लड़ाइयाँ, रिश्तेदारों से, हमसायों से, मिलने जुलने वालों से 100 तरह के इख्तलाफात हमारे हो सकते हैं, लेकिन कभी भी दिलों में निफाक लेके फर्श मजलिस पे ना जाइएगा। ये सवाब को खत्म कर देता है और किसी कदर कम कर देता है। तो दिलों को साफ करके फर्श मजलिस पर, चाहे पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं, चाहे सुनने के लिए बैठ रहे हैं, किसी ने आपका कितना हक मारा हो, बाग़ फिदक से ज्यादा हक बड़ा किसी ने नहीं मारा आपका, किसी ने आप पे कितना जुल्म किया होगा, लेकिन वो क्या जुल्म होगा जो जनाब सैयद साजिदीन पे गुजर गया। तो हर चीज को बालाए ताक रख के दिलों को साफ करके जाइए, ये रूहानी आमादगी है मजलिस अज़ा में जाने के लिए। फिर मेरी बहुत सी बहनें इस मौजू पे गुफ्तगू कर चुकी कि छोटे बच्चों को जरूर लेके जाना है और मोबाइल देखकर पीछे नहीं बिठाना है, मजलिस के फर्श पे बिठाना है, बैठने का अदब सिखाना है, सुनने का अदब सिखाना है, ताकि हमारे बच्चों को पता लगे। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे हमारे दौर में तो
موبائل نہیں تھے، کمپیوٹر نہیں تھے، تو ہماری مائیں بھی ہمیں لے کے جاتی تھی نا انگلی پکڑ کے مجلس میں، اور فرش مجلس پر بیٹھنے کا ادب سکھاتی تھی. یہ بالکل ایسے ہی ہے. پھر یہ ہے کہ سب سے بڑی چیز کہ ہم میں سے جو بہنیں گاڑی ڈرائیو کرتی ہیں، ہمیں سواری کو ایسی جگہ پارک کرنا ہے جہاں کسی کو تکلیف نہ ہو. یاد رکھیے ہمارے کسی بھی عمل سے مجلس اذا پہ جاتے ہوئے جس کو تکلیف پہنچے گی اس سے ہمارے ثواب میں کمی واقع ہو جائے گی، اور زیادہ تکلیف ہوئی تو ثواب سارے کا سارا ان کو مل جائے گا. یہ بات ذہن میں رکھیے. اور سب سے اہم چیز اس میں کیا ہے؟ لاؤڈ سپیکر. یہ آداب مجلس میں شامل ہے کہ بڑے بڑے سپیکرز کا استعمال نہ کریں. اتنے سپیکر کا استعمال کریں جو آپ کے ہال، آپ کے کمرے، آپ کے عزا خانے تک محدود رہے. کیوں؟ کیونکہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ سپیکر سے تبلیغ ہوگی، تو سپیکر سے صرف تبلیغ نہیں ہوتی، سم ٹائمز تنفر اور تعصب کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور ایک بات یاد رکھیے، اگر ہم سپیکر کی آواز اتنی اونچی رکھیں کہ اہل محلہ، ہمارے ہمسائے اس سے تنگ ہوں گے، تو ثواب ہمیں نہیں مل رہا، کیونکہ ہمسائے کے حقوق کا خیال رکھنا آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر واجب ہے. حقوق ہیں ہمسائے کے جو حقوق العباد میں بھی شامل ہیں. پھر یہ ہے کہ اوقات نماز کی تو بات ہو چکی اور بڑی تفصیل سے بات ہو گئی. اب یہاں پر جو ہے ایسی آیات کا انتخاب پڑھنے والے کیجئے اور سننے والے بھی جو واقع کربلا یا مقصد کربلا کو واضح کر دیں. اچھا، اب سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ وقت کے پابند ہیں، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اچھا 2 بجے کا مطلب ہے کہ 4 بجے شروع ہوگی تو 4 بجے ہی جائیں گے. یہ وقت کی پابندی جن معاشروں میں نہیں ہوتی وہ معاشرے پھر پیچھے رہ جاتے ہیں. اب وہ بیچاروں کا کیا قصور ہے جو پہلے پہنچ کر بیٹھ گیا اور انہیں 2 گھنٹہ ویٹ کرنا پڑ رہا ہے. سب سے پہلے یہ چیز. اور ایسے میں اگر ایسا ہو بھی جائے تو اب یہ بانی مجلس کی ذمہ داری ہے. کیا ذمہ داری ہے؟ آپ زیارت عاشورہ لگا دیجئے، آپ سورہ یاسین کی تلاوت کا اہتمام کر لیجئے، آپ کسی خوش لہن قاری کو بٹھا دیجئے کہ وہ بیٹھ کر ابھی پھر کوئی میسج میری نظر سے گزرا ہے کہ پرابلم آ رہی ہے نیٹ کی شاید، یا نہیں، آواز ٹھیک ہے؟ آپ کی آواز ٹھیک آ رہی ہے. اچھا جی. اب وہ کہ کسی خوش لہن قاری کو بٹھا دیجئے، بیٹا ہو، بیٹی ہو، بچہ ہو، بچی ہو، جو قرآن کی تلاوت کرنا جانتے ہوں ان کو بٹھا دیجئے، تلاوت قرآن کروا لیجئے. اور ان میں بھی ایسی آیات کا انتخاب ہو کہ جہاں سے امر بالمعروف کی تعلیم جا رہی ہو یا مقصد کربلا واضح ہو رہا ہو. پھر ایک انتہائی بہترین ادب جو ہمارے یہاں کافی حد تک فالو ہوتا ہے اور کہیں پہ اب فالو نہیں ہوتا، اس لیے اس کا بیان کرنا ضروری ہے کہ بزرگوں اور صاحبان علم و عرفان کو مقدم رکھیے، ان کی نشستیں آگے رکھیے، جبکہ مالدار، عہدے دار یا کاروباری افراد کو صاحبان علم پر مقدم نہ کیجیے، بلکہ متقی، پرہیزگار اور علم و فضل کے حامل افراد کی نشستوں کو آگے لائیے. یہ بہت اہم نکتہ ہے آپ سب کے لیے اور میرے لیے، ہم سب کے لیے جو ہے مشعل راہ. اور یہ سب وہ نکات بیان کر رہی ہوں جو ہم نے درس کی صورت میں خود پڑھے ہیں. پھر ہے جی مرد اور عورت دونوں کے حجاب کی رعایت کا خیال کرنا ہے، یہ بھی پہلے ڈسکس ہو گیا. عزاداری کا بہترین وقت کون سا ہے؟ اگر ایمانداری سے بتاؤں نا تو ہم میں سے تو شاید کوئی بھی اس وقت عزاداری برپا نہیں کر سکتا. عزاداری کا بہترین وقت علماء کے مطابق وہ ہے کہ صبح صادق سے صبح کاذب کے درمیان. یہ وہی وقت ہے جب رزق تقسیم ہو رہا ہوتا ہے، یہ وہی وقت ہے کہ جس کو کوئی اگر سو کے گزار دے تو اس کی مطلب ہے کہ رزق کی اس نے طلب نہیں کی ہے، تو کہتے ہیں کہ اس وقت کا سونا نحوست ہوتا ہے، بزرگوں سے سنا ہوا ہے. تو یہ عزاداری کی فوری قبولیت کی نشانی ہے یہ وقت اگر ہمیں عزاداری کے لیے مل جائے، یہ علماء کے مطابق. لیکن ظاہر ہے بین الطلوعین کے وقت میں مشکل ہوتا ہے کہ عزاداری یہاں پر مطلب برپا کی جائے جہاں جہاں پہ بھی ہم موجود ہوتے ہیں. بہت سارے اس میں ہمارے ایڈمنسٹریٹو ایشوز بھی آ جاتے ہیں، لیکن بہرحال تاثیر کے حساب سے یہ وقت بہت بہترین ہے. تو باقی آپ ایسا وقت رکھیے کہ جو نماز یا اذان کے ساتھ نہ ٹکرائے. پھر ہے کہ جی مجلس کا موضوع ہمیشہ پہلے سے طے شدہ ہونا چاہیے. اس سلسلے میں بانی اور اس سلسلے میں پڑھنے والے، ان دونوں پہ بہت زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. بانی یہ دیکھیں کہ میرے گھر میں میرے رشتہ دار جو آ رہے ہیں یا میرے سامعین یا اہل علاقہ جو عزادار آنے والے ہیں، یہاں پر
درس اخلاق میں کس چیز کی کمی ہے. اگر صلہ رحمی کی کمی ہے تو صلہ رحمی کو موضوع بنایا جائے. اگر نماز سے دوری کا عنصر شامل ہے تو نماز کو موضوع بنایا جائے. یہ ضرور پڑھنے والوں کو بھی پوچھنا چاہیے کہ آپ کوئی خاص موضوع جو اپنے عزادار یا سامعین کے لیے پڑھوانا چاہتے ہوں تو بتائیے. اور یہ بانیان کی بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. روایتی عزاداری سے ہٹ کے اب آپ کو علمی اور جسے کہتے ہیں شعوری عزاداری کا اہتمام کرنا ہوگا، کیونکہ وہی جدید زمانے کے تقاضوں کے عین مطابق ہیں. پھر ہے خواتین کے لیے بہت، اور جو جوان بچیاں خصوصی طور پہ، بیٹا مناسب شرعی لباس کی جو ہے نا رعایت بہت ضروری ہے. جو حجاب کر کے آئے وہ مکمل حجاب میں ہوں، لباس مکمل شرعی لباس ہو. کسی کو متوجہ کرنے کا آتے جاتے رستے میں باعث نہیں ہونا چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ مجلس کے دوران آپ کی توجہ ادھر ادھر نہ ہو، حتیٰ کہ بزنس ای میل بھی چیک نہ کیجیے، حتیٰ کہ مسکرائیے بھی مت، اس لیے کہ ذرا سی بے ادبی اس فرش پہ ہو تو کئی دفعہ وہ بہت بڑی سزا کا باعث بن جاتی ہے. یہ بھی علماء کا کہنا ہے. مجلس عزا کے لیے گھر سے نکلیں، صدقہ دے کے نکلیں، زیارت امام حسین پڑھ کے نکلیں، آیت الکرسی پڑھ کے نکلیں. جس جگہ مجلس ہو رہی ہو وہاں واعظ و نصیحت کی باتیں پینافلیکس، پہلے تو بینرز لکھوائے جاتے تھے، اب پینافلیکس ہیں تو ضرور لکھیں. خاص طور پہ ممبر کے پیچھے پینافلیکس لگائیں تاکہ جو ذاکر یا ذاکرہ یا مولانا صاحب یا عالم کو دیکھ رہے ہوں تو پیچھے سے کوئی نہ کوئی جو بینر لگا ہوا ہوگا پینافلیکس کا اس کے اوپر نظر جائے گی تو کوئی نہ کوئی تعلیم کی بات ضرور آگے آپ کو پڑھنے کو بھی ملے گی. اور ظاہر ہے سننے سے زیادہ دیکھنے کی بھی اہمیت ہے، تو آپ سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں، آڈیو ویژول دونوں کام ہو رہے ہیں. اور پھر یہ بہت اہم ہے کہ عاشورہ کے علاوہ بھی جب آپ مجلس میں جائیں تو ہمیشہ امام حسین کی تعزیت فرش مجلس پہ ایک دوسرے کو پیش کریں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم مجلس عزا جیسے ختم ہوئی، نوحہ ختم ہوا، زیارت ختم ہوئی، اس کے بعد پھر آپس کی گپیں اور وہ جو پہلے میں نے تھوڑا سا ہنٹ دے دیا کہ غیبت کانفرنس کھل جاتی ہے، ٹیبل لگ جاتے ہیں، دفتر کھل جاتے ہیں، یا پھر اپنی ہی ذاتی باتوں پہ قہقہے شروع ہو جاتے ہیں. ابھی اسی فرش پہ ہم رو رہے تھے، ابھی اس فرش پہ ہم گریہ و پرسہ داری کر رہے تھے، کم از کم قہقہے تو نہ لگیں. یہ فرش مجلس کی حرمت ہے. پھر امام زمانہ کو اور آپس میں امام حسین کی تعزیت ضرور دیجیے. پھر ایسے اقدامات کریں کہ واجبات کو نقصان نہ پہنچے. اس پہ بھی میری بہنیں پہلے گفتگو کر چکی ہیں، اس لیے میں اس پہ گفتگو نہیں کروں گی. جس پیسے پہ خمس واجب ہو اور آپ کو پتا ہو کہ میری اس آمدنی پہ خمس واجب ہو چکا ہے تو اس سے عزاداری نہ کیجیے گا، پہلے خمس ادا کیجیے گا، ورنہ وہ عزاداری وہ نظر نیاز قابل قبول نہیں ہے. علماء دین کو عزاداری سے جدا نہ کریں. مطلب کیا ہے کہ صرف فن گفتگو کرنے والوں کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں کس کی ضرورت ہے؟ علمی مجالس کے اہتمام کرنے کی، کہ رٹی رٹائی مجالس پڑھنے کا دور گزر گیا. یہ آپ سب جانتے ہیں، پڑھنے والے بھی جانتے ہیں، سننے والے بھی جانتے ہیں. اب رٹی رٹائی مجالس کا دور نہیں ہے، علمی مجالس کا دور ہے، شعوری دور ہے. لوگ پہلے سے بہت آگے ہیں، لوگوں کی ریسرچ ہم سے کہیں زیادہ ہے. اب تو لوگ مجلس کے دوران آپ کو ٹوک کے کوسچنز کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ روایت آپ نے کہاں سے لی؟ ہم نے تو ایسے پڑھا تھا، فلاں ذکر ایسے ہے، آپ نے ایسے کیسے پڑھ دیا؟ تو بہترین تیاری کے ساتھ. اور پھر یہ بھی میں آپ سے ذکر کر چکی کہ حفظان صحت کے اصولوں کا خیال رکھیے گا. مریضوں کی شفا یابی کے لیے تبرک ایسا بنوائیں کہ جو آئلی نہ ہو اور اسپائسی نہ ہو. جب مجلس شروع ہو جاتی ہے پھر بھی تو کچھ آداب چاہیے نا. جب ایک دفعہ سب بیٹھ گئے فرش مجلس پہ تو پھر ضروری یہ ہے کہ جو بعد میں آتے ہیں نا وہ پھر بعد میں پیچھے بیٹھیں، سب کے سروں کو ہاتھوں کو پھلانگتے ہوئے آگے نہ آئیں. اس سے سننے والے کی توجہ بھی خراب ہوتی ہے اور پڑھنے والے کی بھی توجہ خراب ہوتی ہے اور تقدس سے فرش بھی خراب ہوتا ہے. پھر ہے کہ بعد میں آنے والے جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیں، اور مرثیہ، نوحہ یا مصائب میں کوئی ہنسی مذاق کی بات نہ کریں. ایسا کرنے سے کوئی سخت سزا مل سکتی ہے یا بہت ہی زیادہ بے برکتی ہو سکتی ہے. مجلس کو اتنا طول نہ دیں کہ عزادار تھک جائیں. یعنی کہ 2 بجے کا ٹائم دیا ہے، 2 بجے آ گئے، 4 بجے شروع ہو رہی ہے، 6 بجے ختم ہو رہی ہے، تو 2 سے 6 4 گھنٹے کی مجلس کے لیے گھروں سے خواتین کی غیر حاضری ہو گئی تو سوچئے کہ پھر پیچھے والوں کیا بنے گا. اگلے دن ان کو گھر والے نہیں آنے دیں گے. تو یہ بھی ہمیں مد نظر رکھنا ہے.
پھر ایک انتہائی بہترین ادب یہ ہے سننے والوں کے لیے کہ تنگ جگہ پہ کھل کے نہیں بیٹھے، سب کے لیے جگہ بناتے رہیں. ایسے افراد جو ہے انسان کہلانے کے لائق نہیں ہیں. یہ سنا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے کہ ایسے افراد انسان کہلانے کے لائق نہیں ہیں جو تنگ جگہ پہ کھل کے بیٹھیں. پھر سوز خوانی میں کلیئر لہجہ استعمال کیجئے، واضح الفاظ استعمال کیجئے. ایسے الفاظ پڑھنے والوں کے لیے استعمال کرنے سے اجتناب کرنا ہے پڑھنے والوں نے کہ جن کا کوئی ممبر سے پڑھنے والے کے لیے غلط مطلب لے لیں. سیرت معصومین کے ہمیں ایسے پہلو پیش کرنے ہیں، اور یہ آڈینس بھی ڈیمانڈ کریں، سامعین بھی ڈیمانڈ کریں. معجزے تو ان پاک ذاتوں کے ساتھ ہیں، لیکن معجزے سے زیادہ ہمیں کس چیز کا سیرت معصومین کا انتظار ہونا چاہیے سننے والوں کو بھی اور پڑھنے والوں کو بھی؟ عملی پہلو جسے آپ میں ہم سب اپنی زندگیوں پہ لاگو کر سکیں. پریکٹیکل جو ان کی لائف کی پریکٹیکل باتیں ہیں وہ سب سے زیادہ ضروری ہیں، اور ہماری نئی نسل کے لیے تو بہت زیادہ ضروری ہیں. پھر یہ ہے کہ سیرت معصومین میں بہت اہم نقطہ کہ فضائل میں غلو بھی نہیں کرنا، تفویض بھی نہیں کرنا. اللہ کے بعد بہترین شخصیت پورے روئے زمین پر نبی پاک ہیں، اور نبی پاک کا موازنہ کسی کے ساتھ نہیں ہے، اور ائمہ طاہرین کا موازنہ بھی نبی پاک یا خدا کے ساتھ نہیں ہے. پھر ادب یہ ہے کہ گریہ کرتے ہوئے اپنے اوپر فوکس رکھیے، دوسروں کے چہروں کو مت دیکھیے. بعض بارگاہوں میں اور گھروں کی مجلس میں یہ بہت اچھا ایک رواج ہے کہ لائٹ کو کم کر دیا جاتا ہے، مدھم کر دیا جاتا ہے. اس کا ایک ریزن یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک سوگ کا گریے کا سما بن جاتا ہے، اور ایک ریزن یہ ہوتا ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کے چہروں کی طرف نہ دیکھیں، کسی کی طرف متوجہ نہ ہوں، بلکہ صرف اپنے گریے پہ توجہ دیں اور بلند آواز سے گریہ کریں، اور گھٹ گھٹ کے گریہ نہ کریں، شرم محسوس نہ کریں. کیونکہ امام حسین پر بلند آواز سے گریہ کبیرہ گناہوں کو معاف کرتا ہے، تو اگر اطاعت بھی شامل ہو جائے اس میں تو پھر تو کیا کہنے ہیں. اور پھر جب گریہ طاری ہو تو یہ بات تجربات میں سے ہے، یعنی تجربہ شدہ بات ہے کہ عین اس گریے کی شدت گریہ کی حالت میں کوئی خاص بڑی حاجت جو پوری نہ ہو رہی اس کو طلب کر لیجئے تو وہ فوراً پوری ہو جاتی ہے. اور پھر اگر کسی کو رونا نہ آئے تو رونے والی شکل بنائے اس وقت وہاں بیٹھے ہوئے، لیکن اپنے اوپر توجہ ضرور کرے. میرے کون سے ایسے کام ہیں، میرے کون سے ایسے اعمال ہیں جس نے میرے دل کو اتنا سخت کر دیا کہ مصائب حسین سن کے بھی میری آنکھوں میں آنسو نہیں آ رہے. تو وہ اپنے گناہوں کی معافی ضرور مانگے، اور سب سے بڑھ کے کم کھانا، کم بولنا اور کم سونا دلوں کو نرم کرتا ہے اور گریے میں اضافہ کرتا ہے. پھر ذاکرات کو خصوصی طور پہ ان کے لیے کہ ان کو چاہیے کہ مجالس میں لوگوں کے شبہات کا ایک ایک دو دو کر کے ازالہ ضرور کیجیے. کوسچنز لے لیا کریں. اگر آپ نے 5 مجلسیں پڑھنی ہیں، 3 پڑھنی ہیں، 10 پڑھنی ہیں، تو پہلے سے لوگوں کو کہہ دیجیے پہلی مجلس میں کہ آپ کے جو بھی سوالات ہوں وہ مجھے لکھ کے دے دیجیے. میں کوشش کروں گی کہ ہر مجلس میں 1-2 شبہات کا ازالہ باقاعدہ مستند حوالوں کے ساتھ کر سکیں. اور پھر مجالس صرف سالانہ مجالس تک محدود نہ رکھیے. آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی فرماتے تھے کہ ہر 7 دن میں اپنے گھر میں ایک مجلس عزا برپا کیجئے، چاہے 2 لوگ ہوں، چاہے 3 لوگ ہوں، چاہے 5 لوگ کیوں نہ ہوں، یا خواتین بیٹھ کر ایک مرثیہ ہی کیوں نہ پڑھ لیں یا ایک نوحہ ہی کیوں نہ پڑھ دیں، ضرور مجلس برپا کیجئے. یا نماز کے بعد آپ اکیلی مصلی پہ کیوں نہ بیٹھے ہوں، ضرور ذکر مصائب کیجئے یا ایک نوحہ یا ایک مرثیہ پڑھ دیجئے. اس سے ایسی ایسی برکتیں آئیں گی آپ پر اور آپ کی زندگی اور آپ کے گھر پہ کہ آپ حیران رہ جائیں گے. اور آیت اللہ تقی بہجت فرماتے تھے کہ مستحبات میں بھی کوئی عمل گریہ امام حسین سے زیادہ بھڑکے نہیں ہے. اس لیے مجلس امام حسین کو ایام محرم کے ساتھ منسوب نہ کیجیے، بلکہ پورے سال پر محیط رکھیے. کوشش کیجیے ہر ہفتے ہمارے گھروں میں کوئی نہ کوئی اہتمام ضرور ہو جائے. اور پھر سب سے بڑی چیز کہ اس سننے والے بھی اور پڑھنے والے بھی اس مجلس عزا کا ثواب جو ہے وہ معصومین کو ضرور ہدیہ کریں، اور معصومین کے وسیلے سے اپنے مرحومین کو ہدیہ کریں. اتنا بڑا تحفہ آپ کے مرحومین کے لیے جائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تمام مجالس کا ثواب، حتیٰ کہ وہ پہلی مجالس جو ہم بچپن سے سنتے ہیں اور جب ہمیں نہیں پتا تھا کہ ان مجالس کا ثواب بھی جو ہم عشرہ محرم میں یا سفر کے مہینے میں سنتے ہیں اور کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں اور گریہ کرتے ہیں، اس کا ثواب بھی ہدیہ کیا جا سکتا ہے. تو سننے والے وہ ثواب بھی ہدیہ کر سکتے ہیں. اور مجلس کا اختتام ہمیشہ اہم دعاؤں پر ہو، جیسے تعجیل فرج کی دعا ہو، جیسے دعائے سلامتی امام زمانہ ہو، یہ ضرور ہو. امام زمانہ ہماری ہر دعاؤں پر مقدم ہونے چاہیے. اور پھر مجلس سے نکلتے ہوئے
یہ اب سامعین کے لیے ہے، بانیان کے لیے ہے کہ ایک پوری تنظیم کا خیال رکھیں. مطلب آپ کو آرگنائزڈ ہو کے نکلنا ہے، ہیزرلی نہیں نکلنا. کسی کا جوتا کہیں ہے، کسی کا جوتا گم ہو گیا، کسی کی کوئی چیز گم ہو گئی، پتہ لگے جوتا باہر سڑک پہ پڑا ہوا ہے، آپ گھر میں ڈھونڈ رہی ہیں. تو یہ ان تمام چیزوں کا خیال رکھیے. اور پھر ہماری تابوت، علم، تعزیہ، شبیہوں کا احترام ہم سب پر لازم ہے، کیونکہ ہم ان سب کو منسوب کر دیتے ہیں. لیکن وہی بات جو بدعت کی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ اس احترام میں ہم اتنی بدعات شامل کر لیں کہ کل کلا کو ہمارے آنے والے بچے ان چیزوں سے بھاگ جائیں اور ان کی توجیحات طلب کریں، یا دوسرے معاشرے والے آپ کو بدعتوں والا مشہور کر دیں. مثال کیا ہے؟ مثال ہمارے سامنے شبیہ ذوالجناح ہے. ہم بچوں کو اس کے نیچے سے گزارنا شروع کر دیتے ہیں، ذوالجناح کو پکڑ کے اس سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، ذوالجناح کو شیرینی کھلانا شروع کر دیتے ہیں، سب کچھ. لیکن نیچے سے گزرنے کا کیا فائدہ ہے بتائیے؟ ذوالجناح کی شبیہ کیوں بنائی جاتی ہے اور اس کو بغیر سوار کے کیوں دکھایا جاتا ہے؟ اور ذوالجناح کے آنے پر یا کسی بھی جلوس میں شبیہ ذوالجناح کے آنے پر گریہ سب سے زیادہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس لیے ہوتا ہے، ایک تو ہم ذوالجناح کی وفاداری کو یاد کرتے ہیں کہ جب سب جو ہے اصحاب شہید ہو چکے، مولا کے اقربا شہید ہو چکے، تو یہ ذوالجناح تھا جب ظالم انسانوں کے سامنے یہ انسانوں سے زیادہ وفاداری دکھا رہا تھا اور امام کی حفاظت کے لیے زخمی امام کے ارد گرد ایسے دیوانہ وار چکر لگا رہا تھا کہ اس کی کوشش یہ تھی کہ آنے والے تیروں، تلواروں اور نیزوں سے اپنے امام کو بچا سکے، اپنے آقا کو بچا سکیں. اور علم اٹھانے والے ہاتھ کتنا اونچا کیوں نہ ہو، جس کے لیے ہمیں سہارا لینا پڑتا ہے کہ ڈنڈے ساتھ ہوں، بجلی کی تاروں سے احتیاط سے گزارنا ہے، ٹرانسفارمر سے احتیاط سے گزارنا ہے، ہیرا لگا ہوا جڑا ہوا علم ہونا پنجہ ہونا چاہیے، سونے کا پنجہ، چاندی کا پنجہ، بہترین پھریرا، آئی کیچنگ ہونا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ سب سے بڑا درس کیا ہے؟ علم کے پھریرے کو گرا تو باندھ دیتے ہیں ہم سب، لیکن یہ علم آپ کو درس کیا دے رہا ہے؟ یہ علم درس دے رہا ہے کہ یہ علم اس وقت بھی سلامت تھا جب بازو کٹ چکے تھے اور مولا نے اس کو گرنے نہیں دیا تھا. اس کو اٹھانے والا انتہائی وفادار تھا اور اس نے اس علم کو گرنے نہیں دیا، حتیٰ کہ جس وقت یہ علم کا پھریرا پہنچا ہے نا دربار شام میں، تو یہ پھریرا زخمی تھا، بہت زخمی تھا پھریرا، لیکن اس کا قبضہ اور دستہ سلامت تھا کہ یزید یہ پوچھنے پہ مجبور ہوا تھا شمر سے کہ اس حسین ابن علی نے اپنا علمدار کسے بنایا تھا. تو شمر نے جواب دیا کہ انہوں نے اپنے بھائی عباس کو علم دیا تھا، ان کا بالکل صحیح آدمی کو چنا تھا. اس کا زخمی پھریرا یہ بتا رہا ہے کہ آخری دم تک عباس نے حفاظت کی ہے، اور اس کا قبضہ اور دستہ یہ سلامت رہنا بتا رہا ہے کہ وہ انتہائی بہادری اور بے جگری سے لڑا ہے. یہ علم بتاتا ہے اپنے آقا کی اطاعت میں کس طرح سے حضرت عباس نے جنگ کی خواہش کو وفاداری کے اوپر قربان کر دیا تھا. جس وقت ہم جھولا دیکھتے ہیں تو جھولے میں پیسے ڈال کے جھولا ہلا دینا کافی نہیں ہے، جھولا پکڑ کے جھولے سے منت مان لینا یہ کوئی واقعہ نہیں ہے، یہ کوئی کام نہیں ہے ہمارے لیے. ہمارے لیے کیا کام ہے کہ جب جھولا دیکھیں تو یہ یاد رکھیں کہ 6 ماہ کے حضرت علی اصغر بھی نصرت امام سے پیچھے نہیں تھے. اور یہ ایسا خون ناحق ہے کہ جس کا آپ آج بھی واسطہ دے کے بارگاہ خداوندی میں ڈائریکٹ دعا کیجئے، یا آپ امام زمانہ کو واسطہ دیجئے، خون ناحق علی اصغر کا یہ واسطہ کبھی رد نہیں ہوتا. اور اسی طرح شبیہ تابوت ہمارے لیے اہم ہے. شبیہ تابوت اٹھانا، شبیہ تابوت سجانا، اس کی چادر اس شبیہ کی بنانا، اس کا امامہ بنانا، سب اپنی جگہ ہے. جاذب نظر ہونا چاہیے، احترام سے، محبت سے ہم کرتے ہیں، سب ٹھیک ہے. لیکن یہ کیا کہ یہ اٹھا اور اس کے نیچے سے سب گزر رہے ہوں، ایسی بدعت تو کسی نے بھی نہیں بتائی. جنازوں کے نیچے سے کون گزرتا ہے؟ جنازوں کے نیچے سے تو کوئی نہیں گزرتا. ہاں جب آپ شبیہ تابوت جب آپ کے سامنے آتی ہے تو پھر آپ کی نگاہوں کے سامنے وہ منظر آنا چاہیے، کیسے ایک لاشا 3 دن تک دھوپ میں پڑا رہا، بے گورو بے کفن، اور ہر امام کا جنازہ کیسی غربت کے عالم میں کس طرح سے اٹھا کہ ہر بعد والے امام جو تھے مصیبت امام حسین کو یاد کرتے ہوئے اس دنیا سے گئے. کوئی زہر کی شدت میں گئے، کوئی غریب الوطن ہو کے زہر کی شدت سے گئے، کسی کے پاس بیٹا نہیں تھا، کوئی وطن سے دور تھا، کوئی قید خانے میں تھا. جب شبیہ تابوت اٹھے تو یہ سب یاد آنا چاہیے. تو یہ ہمارے لیے سب محترم ہیں کیونکہ نسبتوں سے احترام ہے، اور جب ہم نسبت جوڑ دیتے ہیں تو ہمارے لیے وہ چیز محترم ہو جاتی ہے. اسی طرح سے جو ہے
मेरा ख्याल है कि बस, हाँ जी, आखिरी पॉइंट है और बहुत ज़्यादा मैंने आप लोगों का वक्त ले लिया कि मुहर्रम आने से पहले आंखों को पाक कीजिए, हर किस्म के हराम से बचा लीजिए, हाथों को हराम से बचा लीजिए, कानों को हराम आवाज़ों से, म्यूजिक से बचा लीजिए, ज़बान को हराम से बचा लीजिए, बदन को हराम से बचा लीजिए। क्यों कहते हैं कि मुहर्रम आने से 40 दिन पहले गुनाह करने छोड़ दें? इसलिए कि इन्हीं आंखों ने आंसू बहाने हैं इमाम की मजलूमियत पर, इसी ज़बान से जिक्र करना है, इन्हीं पैरों से चल के मजलिस हुसैन में जाना है, इन्हीं हाथों से मातम करना है। अगर यही चीजें, यही आज़ा गुनहगार हो गए, पाक ना हुए, तो वो बाबरकत महफिल को कैसे पाक रहने देंगे या कितनी बरकतों के हामिल हो सकेंगे। दुआ है पाक परवरदिगार से कि जो कुछ भी हमने पढ़ा सुना, अल्लाह ताला अब तक के जितना भी 10 दिनों में जो कुछ भी पढ़ा और सुना गया है, परवरदिगार आलम हम सबको और सुनने वालों को इस पर अमल करने की बेहतरीन तौफीक अता फरमाए। हम सबको इस साल का मुहर्रम हमारी ज़िंदगियों का बेहतरीन मुहर्रम के तौर पे बनाने की तौफीक अता फरमाए और परवरदिगार आलम हमें मजालिस से इमाम हुसैन को सही मानों में उसके सही मकसद के साथ बर्पा करने की और जो अज़ादारी के मुस्तहिबात हैं या वाजिबात हैं उनको सही मानों में अदा करने की तौफीक इनायत फरमाए। और अल्लाह ताला, हम नहीं जानते या पाक रब्बुल इज़्ज़त के ये मुहर्रम हमारी ज़िंदगियों का आखिरी मुहर्रम है या हमें और मुहर्रम नसीब होंगे, लेकिन अगर या अल्लाह ये हमारी ज़िंदगियों का आखिरी मुहर्रम है तो इस मुहर्रम को हमारी ज़िंदगी का बेहतरीन मुहर्रम बना दे कि हम अपनी किरदार की इस्लाह के साथ बाकियों के किरदार की भी इस्लाह कर सकें और अपनी अखलाकियात को संवारते हुए तेरे पास आए। और अगर तूने हमारी ज़िंदगी में दीगर मुहर्रम का भी जो है मजलिस अज़ा में शरीक होना, पढ़ना, सुनना लिखा है, तो या अल्लाह ये मुहर्रम हमारी ज़िंदगियों का ऐसा मुहर्रम हो कि इसके बाद आने वाले मुहर्रमुल हराम में और आने वाले अय्याम अज़ा में हम इससे अगले कदम पर पाँव रखें, इससे पीछे ना जाएं। इलाही आमीन। परवरदिगार आलम इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमाए और हम सबको नुसरत इमाम की बेहतरीन तरीके से करने की तौफीक इनायत फरमाए। इलाही आमीन। ओवर टू यू शाज़िया। जज़ाकल्लाह, बहुत आपने हमें बहुत ही अच्छी और बड़ी उम्दा मालूमात दी। 10 दिनों में हमारी तमाम बहनों ने बहुत हमें नवाजा और बहुत खूबसूरत दस्तरखान दिखाए। इससे पहले कि हम दुआ इमाम ज़माना पढ़ के डिस्कशन स्टार्ट करें, थोड़ा सा मैं आप लोगों को दावत दूंगी कि जो अल मेहदी वॉलंटियर्स का शान बसीरत के इस मिशन में हमें ज्वाइन करना चाहे, बिल्कुल राब्ता करें और हमें खुशी होगी कि आप ज्वाइन करें। काशान बसीरत क्या है? देखिए, जिंदगी गुजारने की दो अप्रोच होती है, एक होती है प्रोएक्टिव अप्रोच और एक होती है रिएक्टिव। जो लोग बसारत से महरूम है, किताबों की अवेलेबिलिटी नहीं थी, ब्रेल में भी किताबें मौजूद नहीं थी, लिहाजा एक हमारे भाई मोहम्मद अनवर साहबी, उन्होंने ये सोचा कि हम बैठ के रोते रहें, मुख्तलिफ लोगों से कहें, खुद कदम उठाएं। और अल्लाह ताला कहता है तुम इरादा करो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। यही हुआ कि फिर अल-मेहदी वॉलंटियर्स वजूद में आया और हमारी बहनों की शक्ल में मुख्तलिफ फरिश्तों ने ज्वाइन किया और इस वक्त हमारे पास 400 से ज्यादा ऑथेंटिक किताबें काशान बसीरत यूट्यूब लाइब्रेरी में मौजूद हैं। जो भी एज ए रीडर, एज ए अपलोडर हमें ज्वाइन करना चाहे, हमें बहुत खुशी होगी, क्योंकि जब बहुत सारे तागे मिलते हैं तो डोरी मजबूत होती है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। अब मैं रोहिन शहजाद आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप दुआ इमाम ज़माना पढ़ें और फिर हम सब अपनी बातचीत स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियका हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि वअला आबाइहि फी हाज़िहि साअ व फी कुल्ली साअ
وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم.